عقل کی پختگی، مصلحت اندیشی اور عشق کی کاملیت اس سے بے نیازی ہے۔ یہ عقل اور عشق کا ایک مناظرہ ہے۔ وسیم میاں نے مجھے حکم دیا کہ اسے پڑھ دیں۔ بہرحال جن کا یہ ذکر ہے وہ ان کا کرم ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، نہ یہ اوقات ہے، نہ جسمانی اعتبار سے اور نہ ایمانی اعتبار سے۔ ہمارا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب ان کا ہے جن کا ذکر ہے۔ بہرحال آپ جو بیٹھے ہیں، اس میں پڑھنے والوں کے لیے زیادہ مدد یا زیادہ ہاتھ سامعین کا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو کچھ پیش کر رہے ہیں، اب اس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آواز ہماری زیادہ کام نہیں کر رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ عقل کی پختگی کس چیز میں پنہا ہے؟ عقل پختہ کب کہلاتی ہے؟ عقل مضبوط کب کہلاتی ہے؟ عقل پکی کب کہلاتی ہے؟ جب وہ مصلحت اندیش ہو، جب اس کے اندر مصلحت اندیشی ہو، جب وہ ہر کام مصلحت سے کرے، یعنی اپنا فائدہ دیکھے، اپنا مفاد دیکھے، اپنا مقصد دیکھے، اپنا مطلب دیکھے۔ یہ اگر بات دیکھتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عقل پختہ ہے، مضبوط ہے۔ لیکن عشق اگر یہ بات دیکھے جو عقل دیکھتی ہے تو وہ کامل نہیں ہے، ادھورا ہے۔ اس کی کاملیت اس سے بے نیاز ہے۔ عشق کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو وہ عشق ادھورا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق اگر مصلحت اندیش ہو ہے خام ابھی، یعنی وہ ادھورا ہے۔ تو عقل پہلے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی ہے۔ عشق اس قید و بند سے آزاد، عقل ماحول سے متاثر، عشق اس تاثر کو قبول نہیں کرتا۔ عقل معاشرے کی پابند، عشق اس سے بے نیاز۔ عقل ماو شما میں گرفتار اور عشق ماورائے منوتو ہے۔ عقل کو راحت و آرام، دکھ درد کا احساس، اور جناب عشق کے یہاں عیش و عشرت، تکلیف و مصیبت یکساں، سب برابر۔ عقل مریض و بیمار، عشق معالج و حکیم۔ عقل نحیف و ناتواں، عشق تندرست و صحت مند۔ عشق حاکم، عقل محکوم۔ عشق بادشاہ حکمراں، عقل خادم و محکوم۔ عشق باقی، عقل فانی۔ عشق و بقا، عقل کو فنا۔ عشق قائم رہنے والا، عقل رخصت ہو جانے والی۔ عشق فردانہ، عقل دیوانہ۔ عشق خلیل، عقل نمرود۔ عشق موسیٰ، عقل فرعون۔ عشق بصورت مصطفیٰ، عشق بصورت ابو جہل۔ عشق حسین اور عقل یزید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا حسین۔ تو عشق حسین، عقل یزید۔ تو عقل و عشق کا یہ وہ مناظرہ ہے جو اب تک ہوتا آیا ہے لیکن طے نہیں ہو سکا۔ اچھا، یہ آخر یہ فیصلہ ہوتا بھی تو کیسے؟ اس کا حکم بنتا تو کون؟ یعنی جج ثالث بنتا تو کون؟ آسان تو ہے نہیں بننا۔ اسی فکر میں صدیاں گزر گئیں، لاکھوں ایام صبح شام کی صورت میں تبدیل ہو گئے، لیل و نہار نے کروڑوں کروٹیں بدلی۔ از آدم تا عیسیٰ کا مبارک، انبیاء کا مبارک دور گزرا، عشق اور عقل کے لاکھوں مناظر آئے، اور آخر کار فراوانی عقل نے جب جب اپنا چولا بدلا تو ہمیشہ عشق ہی سے مقابلہ ہوا۔ تو میدان
میدان ہمیشہ حضرت عشق کے ہاتھ ہی رہا، مگر پھر ابھی عقل و عشق کی یہ چومکھی جنگ ابھی باقی تھی، جس کا آخری مارکا قدرت نے میدان کربلا مقرر فرمایا تھا۔ اب اس کا حکم پیارے حسین کو منتخب فرما کر اس منتقلہ جو منتقل ہوتی آئی تھی، ثالث والی، حکم والی، جو یہ امانت تھی، اس کا امین بنایا اور عقل اور عشق دونوں کا ثالث بنا کر مسند قضا پر متمکن فرمایا، اور بارگاہ حسینی میں ان دونوں کو بھیجا، عقل اور عشق کو، جاؤ جا کر اپنا فیصلہ کراؤ، بارگاہ حسینی میں جاؤ اپنا فیصلہ کراؤ۔ آپ بصورت قاضی و مفتی مسند قضا پر جلوہ فرما ہے، دونوں حاضر دربار ہوتے ہیں، فتویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ عقل، توجہ چاہوں گا، عقل اپنی پختگی، وہی ہوشیاری، اپنی پختگی، مصلحت اندیشی ظاہر کرتی ہے، اپنے گرد و پیش کے جائزے کی طرف متوجہ کراتی ہے، ماحول سے متاثر کراتی ہے، ماء و شمع کی محبت سامنے لاتی ہے، اہل و عیال، اعزا و اقارب، بھائی چارہ، خاندان قبیلہ، مکان و وطن، سب کے درد کا احساس دلاتی ہے، عابد بیمار کی علالت کو سامنے لا کر خیالات پراگندہ کرنا چاہتی ہے، ننھے ننھے بچوں کو دیار غربت میں یکو تنہا، نحیف و ناتواں، بے یار و مددگار پیش کرتی ہے، غرض کے چومکھی لڑائی کا استفتاء تیار کر کے عشق کے مقابلے میں پیش کر دیتی ہے۔ دیکھ لو، عقل کہتی ہے کہ یہ مکان اور وطن سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، دکھ درد تکلیف و مصیبت جھیلنی پڑیں گی، بیمار بیٹے کی بیماری اور ننگے پیر مہار تھامے آگے چلنا وہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اب باری جناب عشق صاحب کی ہے، وہ کیا پیش کریں؟ اب جتنے سوالات سامنے لائے گئے ہیں ان کی ان سب سے انبن ہے، اب کہیں تو کیا کہیں، مگر جب معاملہ پیش ہو ہی گیا ہے تو اب کہنا تو کچھ ضرور ہے، اس لیے دبے پاؤں تشریف لاتے ہیں حضرت عشق صاحب اور پکار اٹھتے ہیں کہ حضور والا ہم بہت تھکے تھکائے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے، صدیاں اور زمانے جھیلتے طے کرتے ہوئے، انبیاء و صحابہ کا دور دیکھتے ہوئے، سختیاں جھیلتے ہوئے، بدنامیاں اٹھاتے ہوئے اور زمانے طے کرتے ہوئے، سرکار آج آپ تک بھی پہنچ گیا ہوں۔ سرکار ہمارا جواب ان سوالات کے سلسلے میں ہمیشہ ایک رہا ہے اور رہے گا، اور آج اس وقت بھی ہماری وہی رائے ہے کہ ہمارا مذہب ایک، ہماری بولی ایک، ہم ایک، ہمارا چاہنے والا ایک، ہمارا خیال ایک، اور وہ یہ ہماری بولی ایک، ہم ایک، ہمارا چاہنے والا ایک، ہمارے خیال ایک، اور وہ یہ ہے کہ پیش کردہ استفتاء جو باتیں مذکور ہیں، ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ ان سب سے جدا ہے۔ جہاں یہ چیزیں ہوں وہاں ہمارا گزر نہیں، ہمارے نزدیک یہ سارے قید و بند حرام ہیں، ناجائز ہیں، ہم ان سب سے آزاد ہیں۔ ہمارا مذہب ہے تو یہ ہے، ہماری پکار ہے تو یہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیکھ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، چاہے اپنی مہر تصدیق ہمارے خیالات کے جوابات پر عزت فرمائیں،
یا چاہے بیچاری عقل کے سوالات مذکورہ کے جوابات پر، جو ہمارا فریق ثانی ہے۔ انوکھے نرالے مفتی و قاضی پیارے حسین خاموشی سے سن لیتے ہیں، استفتاء فائل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور ایک وقت خاص پر جوابات کا وعدہ فرما لیا جاتا ہے، فلاں وقت پہ آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ مگر یہ غیر معمولی کام تھا، اس کے جواب سے پہلے ابھی کئی باتیں درپیش تھیں، متعدد سوالات تھے کہ آخر اس کا جواب لکھا جائے تو کہاں اور کس پر؟ کیا قرطاس عرش و فرش اس نقوش کا متحمل ہو سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فراز عرش و فرش کو اگر جائے تحریر بنایا گیا تو آسمان خون کے آنسو رو دے گا اور زمین اشکفشانی کر کے دریائے فرات جاری کر دے گی۔ لہٰذا اس کے لیے وہی جلوہ گائے ناز مقرر کی جائے جس کے متعلق قلب مومن عرش اللہ کہا گیا ہے۔ قلب مومن کی وسعت ہی امن و جوابات کے لیے اپنا قرطاس قلب پیش کر سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال کہ آخر اس استفتاء کا سوال جواب لکھا جائے تو کس رنگ سے؟ کیا رنگ سیاہ مناسب ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سیاہی سے اس کا جواب لکھ کر استفتاء کا منہ کالا کرنا نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا اس رنگ سبز سے؟ کہا اس سے بھی نہیں، کیونکہ اس رنگ سے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ گرامی منزلت برادر گرامی منزلت پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ لہٰذا اب ایسے رنگ کی ضرورت ہے جس سے عقل اور عشق کے اس فتوے کا جواب اب تک نہ لکھا گیا ہو۔ اس کے لیے وہ رنگ ہو کہ اگر آسمان پر ظاہر ہو تو شفق کی صورت اختیار کرے، زمین کا سینہ چاک کر کے ابھرے تو گلاب و گلے سرخ کہا جائے، اولاد آدم سے ظاہر ہو تو خون ناحق سے تعبیر کیا جائے۔ چنانچہ ایسی نادر و نایاب بے مثل و بے مثال روشنائی حضرت امام کے حلقوم ہی میں روز ازل سے امانت تھی کہ وقت آنے پر اس سے تم کو جوابات لکھنے ہوں گے۔ لہٰذا میدان کربلا میں مومن کے قلب میں یہ نقوش خون ناحق سے لکھ کر ہمیشہ کے لیے جناب عشق کو سرفرازی بخش دی اور مہر تصدیق عشق کے فتوے پر سب فرما دی، اور عقل مغرور متکبر جو یزید و شمر کا، ابن زیاد و مروان کا، شیطان و خولی کا جامہ پہن کر آئی تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے سولی دے دی، اور عشق نے مولی کی طرح اس کو کھا کر آج تک ڈکان نہ لی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے، توجہ چاہوں گا حضرات ان جملوں پر، حقیقت یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے ترس کھا کر، کس پر؟ عشق پر ترس کھا کر عشق کو وہ عروج بخشا کہ اس کو حسین ابن علی کی صورت جسمیہ عطا فرما دی۔ آج تک چشم کائنات نے محبت کو حیولی بشر میں نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے دیکھا محبت کو کیسی ہوتی ہے؟ آج تک تو ہم نے یہی دیکھا محبت ایک جذبہ ہے، یہی تو ہے۔ دیکھا محبت تو کسی نے نہیں دیکھا نا، لیکن اللہ پاک نے امام حسین علیہ السلام کو حیوالی بشر میں، یعنی پورا آپ کا جو پیکر ہے وہ محبت ہے، آپ سراپا محبت ہیں، یعنی عشق کو، محبت کو اللہ نے عروج بخشا کہ اس کو حسین ابن علی کا جسم عطا فرما دیا۔ میدان کربلا میں عشق بصورت حسین جلوہ گر تھا، اور اپنی قربانی دے کر اپنی شہادت دے کر خود استفتاء کا جواب لکھ رہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ محبت و عشق کا دوسرا نام حسین ابن علی رکھ لیا گیا تھا، جسے یہ کم نظر ناعاقبت اندیش یزیدی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مگر ان کمبختوں کو یہ کیا معلوم تھا؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آخر ہماری یہ تیغ کس کے حلقوم پہ چل رہی ہے۔
ارے بے وقوفو، یہ ہے ولی محبت ہے، یہ کالبد عشق ہے، یہ عشق کو کاٹ رہے ہو، یہ جس میں محبت کاٹ رہے ہو۔ ارے اس کی قربانی ہی میں تو اس کی زندگی کی راز پہ نہا ہے، تم کسے کاٹ رہے ہو؟ یہ تو قربان ہو کر ہی زندہ ہوتا ہے، یہ قربان ہو کر ہی ہمیشہ زندہ ہوتا رہا ہے، یہ سختیاں برداشت کر کے ہی جلوہ لم یزلی کا مشاہدہ دیدار ہوا ہے۔ اس کی جہاں شام ہے وہیں سے اس کی صبح کا آغاز ہے، دیار غربتی اس کا اصلی مقام ہے۔ اے امام، آپ سے عشق کا کام پائندہ ہے، آپ سے محبت و عشق کی عزت و آبرو ہے، گلشن محبت میں بہار ہے، آپ سے لطف لیل و نہار ہے، آپ سے خوش آپ کا پروردگار ہے، آپ سے غنچہ و گل میں نکھار ہے۔ آپ کا نام زندہ، آپ کا کام زندہ، آپ کا آغاز مبارک، آپ کا انجام مبارک، آپ اونچے، آپ کا ذکر اونچا، آپ سچے، آپ کا ذکر سچا۔ اے حسین، آپ کی ذات حسین، آپ کی بات حسین، آپ کا دن حسین، آپ کی رات حسین، آپ کا بچپن حسین، آپ کا شباب حسین، آپ کی خلوت حسین، آپ کی جلوت حسین، آپ کی محفل حسین، آپ کی محفل والے حسین۔ اے حسین، آپ کا اٹھنا حسین، آپ کا بیٹھنا حسین، آپ کا سونا حسین، آپ کا جاگنا حسین، نانا حسین، نواسا حسین، بابا حسین، بیٹا حسین، ماں حسین، لخت جگر حسین، برادر حسین، جانے برادر حسین، راکب حسین، مرکب حسین، شہید حسین، شہادت حسین، آبا و اجداد حسین، اولاد امجاد حسین۔ حد یہ ہے کہ آپ کی ہر ہر نسبت حسن و جمال سے مزین اور حسین و جمیل سے ملقب ہے۔ آپ شمع بھی پروانہ بھی، شمع ایسے کہ انگنت آپ کے پروانے، شمع ایسے کہ یہ انگنت آپ کے پروانے ہیں، اور پروانے ایسے کہ اسلام کی شمع کو بجھنے سے بچایا۔ بصورت شمع آپ اسلام کی شمع پہ قربان ہو گئے۔ آپ شاہ بھی بادشاہ بھی، آپ دین بھی آپ دی پناہ بھی، شاہ و بادشاہ ایسے کہ کروڑوں آپ کے یہ گدا و فقیر ہیں، شاہ و بادشاہ ایسے کہ آپ کے کروڑوں گدا و فقیر ہیں۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اچھا، دین و دی پناہ ایسے کہ جب دین مبین نے ہر طرف سے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری کی صدایں سن کر آپ کو پکارا، آواز دی، متوجہ کیا، اپنی طرف بلایا، فریاد کی، المدد یا حسین، المدد یا حسین کا نعرہ لگایا کہ آئیے، تشریف لائیے، ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ دیجئے، اپنے گھر کی روایت دیرینوں کو پورا کیجئے۔ یہ آپ کے در کی خاصیت ہے، آپ کا ورثہ ہے، آپ کا دستور و طریقہ ہے، آپ کی چوکھٹ کا قاعدہ رہا ہے کہ گرتے ہوئوں کو اٹھایا جائے، روتے ہوئوں کو سنبھالا جائے، مظلوم کی فریاد سنی جائے، خاکسار کو باوقار بنایا جائے، بے یار و مددگار کی پشپناہی کی جائے۔ تو حسن ازل کے سید پیارے حسین کیوں کر نہ سنتے، کیسے متوجہ نہ ہوتے؟ دل بھر آیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، بے سختہ پکار اٹھے، انا لہا انا لہا سید و سلطان شاہ اسکیا۔ آپ سے ہے روح ایمان کی ضیا، سر کٹا کر آپ نے اے شاہدین دین حق کو پھر سے ہے زندہ کیا۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ سنو یہاں سے کلام بول ایک جگ میں سننے کا دیکھو خلوص کی روشنائی لے کر بدیدائے حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر، خلوص کی روشنائی لے کر بدیدائے حسین لکھنا، تم ایسا کر